خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ مجھے مددگار کی ضرورت ہے۔ آئی نیڈ آ ہیلپر۔ اے میرے عزیزو، کسی کو بھی منزل پر پہنچنے کے لیے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مددگار نہیں تو آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ آئیں کتاب مقدس میں سے آج اس مکاشفہ کو جانتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور پہلی 7 آیات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو کہ 38 سال سے بیمار تھا اور وہ حوض تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اعمال کی کتاب اس کے 3 باب میں بھی آپ کو ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کی زندگی انتہائی بدصورت تھی، لیکن وہ ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا رہتا تھا اور لوگ اسے اس خوبصورت دروازے پر بٹھاتے تھے جس کی اپنی زندگی انتہائی بدصورت تھی۔ تو اے میرے عزیزو، آپ ان دونوں اشخاص کو دیکھ سکتے ہیں۔ اعمال 3 باب میں ایک ایسا شخص جو لنگڑا ہے اور لوگ اسے ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بٹھا رہے ہیں جس کی اپنی زندگی بدصورت ہے تاکہ وہ بھیک مانگ سکے، آنے جانے والے اس کو بھیک دیکھ سکیں۔ لیکن یوحنا کی انجیل 5 باب اور اس کی پہلی 7 آیات میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 38 سال سے بیمار ہے، جو درست طور پر چل بھی نہیں سکتا، شاید وہ لنگڑا بھی ہو، اور وہ حوض تک نہیں پہنچ پا رہا تھا تاکہ اسے شفا ملے جب پانی ہلے۔ تو اے میرے عزیزو، ان دونوں میں سے ایک بیمار ہے اور دوسرا مفلوج ہے۔ یاد رکھیں، جو بیمار ہے اس کے پاس مددگار نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ حوض تک نہیں جا سکتا، مگر اس کے بعد لوگ آتے ہیں اور وہ اس سے پہلے شفا حاصل کر کے چلے بھی جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس مددگار ہے۔ لیکن جس کے پاس مددگار نہیں ہے وہ ان سے پہلے آنے کے باوجود بھی اپنی شفا کو، اپنے مقصد کو، اپنے معجزے کو حاصل نہیں کر پا رہا، جبکہ دوسرا مفلوج ہے اور اس کے پاس مددگار بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مفلوج ہی ہے اور اپنا معجزہ نہیں حاصل کر پا رہا، کیونکہ اس کے پاس مددگار تو ہیں لیکن درست نہیں ہیں۔ وہ اسے زندگی کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کا نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اے میرے عزیزو، آج آپ کو بھی صحیح اور درست مددگار کی ضرورت ہے۔ اے میرے عزیزو، مددگار بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک مددگار عورت ہے اور ایک مددگار روح القدس ہے۔ مددگار پہلے جسمانی ہے، پھر مددگار روحانی ہے۔ مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، پہلے عورت پھر روح القدس، پہلے یسوع پھر روح القدس۔ پالوس رسول کی زندگی میں صحیح مددگار تھے جنہیں خدا نے اس کی زندگی میں بھیجا۔ پہلا مددگار حنانیہ، دوسرا مددگار وہ لوگ تھے، وہ ہڈن ہیروز تھے جنہوں نے ٹوکرا پکڑ کر
पौलुस रसूल की ज़िंदगी को बचाया। ऐ मेरे अजीज़ों, आज कई लोग आपको मिलते हैं, वो आपको कभी क्रूसेड, कभी कन्वेंशन, कभी जुम्मा, कभी बुध मीटिंग और न जाने कितनी इबादत पर आपको लेकर जाते हैं। दरअसल वो आपके मददगार नहीं हैं, बल्कि वो जगह जगह ले जाकर उस आदमी की तरह आपसे भीख मंगवा रहे हैं और मंगवाते हैं, क्योंकि आपके पास भी कोई मददगार नहीं था जो उन्हें सही जगह पर लेकर जाता, या आपको सही जगह पर अभी तक लेकर नहीं गया, और अगर लेकर जा रहा है तो वो आपसे भीख मंगवा रहा है। ऐसे लोग रूहानी बास्टिड कहलाते हैं। बास ऐसे लोग आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, वो आपके पीछे से आकर जल्दी तरक्की कर लेते हैं, अपना मुआवजा ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास सही मददगार मौजूद है। तो ऐ मेरे असीसों, आज मददगारों की बात की जाए तो मददगार जो हैं वो मुख्तलिफ़ पहलू रखते हैं। याद रखिएगा, 3 मददगारों के पहलू हैं: जिस्मानी मददगार, रूहानी मददगार, आसमानी मददगार। जिस्मानी मददगार लोग रूहानी बेटे हैं। रूहानी मददगार आपका रूहानी बाप है। आसमानी मददगार आपका आसमानी बाप है। ये आपकी ज़िंदगी में सही और दुरुस्त मददगार हैं। बाइबल मुक़द्दस में मूसा के हाथ दुआ करते करते जब थक गए तो हारून मददगार बनकर उसके पास आया। अगर आप रूहानी बाप हैं तो आपके रूहानी बच्चे या बेटे या बेटियां आपके मददगार बन जाते हैं, क्योंकि वो आपका नाम रिकमेंड करते हैं। पहला शमूएल 14 बाब से 19वीं आयत को आप ज़रूर पढ़िएगा। बाइबल मुक़द्दस में दाऊद का ताल्लुक़ खुदा से था, वो मफीबूसत का मददगार बना। तो ऐ मेरे असीसों, अगर आज आपकी ज़िंदगी मफीबूसत की तरह मरे हुए कुत्ते की तरह है, तो याद रखें, खुदा आपके लिए आपके दाऊद को भेजने वाला है। सब मिलकर कहें कि ऐ खुदावंद, मेरे मददगार को भेज। ऐ मेरे अजीज़ों, अगर आपकी जॉब, शादी, शिफा, गुर्बत, बेइत्मीनानी, परेशानी, तलखी, डिप्रेशन कुछ भी है, उसमें से खुदा आपको निकाले और हौज़ तक लेकर जाए और भीख मंगवाने वाले मददगारों को आपसे दूर करे। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।